اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یعنی استغفار کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، بخشش مانگنا۔ اللہ تعالیٰ غفار ہے، بندہ گناہ گار ہے۔ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہر کسی سے گناہ ہو سکتا ہے، اس لیے کریم اور رحیم رب نے ہر شخص کے لیے موت کی علامات ظاہر ہونے تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ وہ ایک بار نہیں بلکہ بار بار معاف کرتا ہے۔ اگر بندہ 100 بار بھی توبہ توڑ کر نادم اور شرمندہ ہو کر اس کے دروازے پر آ جائے تو بھی وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے رحمت کا دروازہ صرف مسجد میں ہی نہیں کھلتا، ہر جگہ کھلا ہوا ہے۔ صحرا میں، آبادی میں، دن میں، رات میں، جہاں کہیں جس وقت بھی مغفرت کا کوئی سچا طلبگار روتے ہوئے اس کے سامنے اپنے گناہ آلودہ ہاتھ اٹھاتا ہے، وہیں وہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اپنی کتاب مبین میں نہ جانے کئی بار اس نے اپنے مغفرت اور رحمت کا ذکر کیا ہے۔ نامعلوم کتنی ہی آیات ہیں جن کا اختتام اس کی صفات سے ہوتا ہے، غفور و رحیم پر ہوتا ہے۔ اس نے براہ راست اپنے گناہ گار بندوں کا خطاب فرما کر یقین دلایا کہ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، تمہیں کسی حال میں بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر گناہوں کی صورت میں زیادتیاں کی ہیں، تم اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، بے حد مہربان ہے۔ درج ذیل آیات میں ملاحظہ فرمائے کہ بندوں کا توبہ اور استغفار کو ہی اس نے کیسی دعوت دی ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ وہ کیوں اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض انعامات کا ذکر کیا جن کا وعدہ حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کی صورت میں اپنے قوم کے ساتھ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ وعدہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ارشاد خداوندی ہے فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، اور وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں یہ ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے آ کر شکایت کی کہ میری اولاد نہیں ہوتی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک نے آ کر کہا کہ میرے مال میں برکت نہیں ہوتی، تو اس کو کہا کہ بھائی استغفار پڑھو۔ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ بھائی کیا میرے جو ہے نا زمین جائیداد نہیں ہے، تو اس کو کہا کہ بھائی استغفار پڑھو۔ اور ایک نے آ کر کہا کہ بھائی کیا پانی میرے کھیتوں کے لیے پانی نہیں ہے، تو اس کو کہا کہ استغفار پڑھو۔ تو ان لوگوں جانے کے بعد ایک دوسرا جو ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا کہ حضرت آپ نے 4 آدمی الگ الگ سوال لے کر آئے تھے اور آپ نے سب کو ایک ہی یعنی یا سوال کا جواب ایک ہی دیا کہ سب کو کہا کہ استغفار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی کہ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی انہی آیات کی بنا پر بعض حضرات استغفار کے سارے مسائل اور پریشانیوں، مشکلات، بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں۔ خود فقر و فاقہ، اولاد سے محرومی ہی کیوں نہ ہو،
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کی تمام مشکلات کا حل بتایا ہے۔ حضرت ابن عباس نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے گا، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی راستہ اور ہر غم اور پریشانی سے بچاؤ کا کوئی صورت نکالتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں عجیب انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیتا اور ایسے لوگوں کو لے کر آتا جو گناہ کرتے پھر اللہ سے معافی مانگتے اور نادم اور شرمندہ ہوتے، چنانچہ انہیں معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ، اور اسے اللہ تعالیٰ معاف کر کے خوش ہو جاتے۔ معاذ اللہ، اس حدیث کا مقصد انسانوں کو گناہوں کی ترغیب دینا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس دنیا رنگ بو اور جہان لذت و شہوت میں ہر کسی سے گناہ ہو سکتا ہے۔ جس سے گناہ ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ توبہ استغفار کے ذریعے اس گناہ کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک کر دیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ استغفار کے لیے گناہ کا ارتکاب ضروری نہیں، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ یوں ہی استغفار کرتا رہے۔ دیکھا جائے تو ہمیں عبادت پر بھی استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ نماز ہی کو لے لیجیے، کتنے لوگ ہیں جو نماز کے سارے ارکان، واجبات، خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں، فرائض اور واجبات ان کو پتہ ہے، ان سنت مستحبات اس کو پتہ ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ بڑی مسجد میں کوئی ایک نمازی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا تو غنیمت محسوس ہوتا ہے، جبکہ ہمیں اس کے صرف ظاہری ارکان دکھائی دیتے ہیں، اس کے باطن کا حال اللہ تعالیٰ کو